نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصلحوا ذات بينكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين وفساد ذات البين الحالقة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ہماری زندگی اجتماعی طور پر گزرتی ہے، یعنی زندگی میں ہمیں بہت سے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اپنے گھر والوں سے، محلے والوں سے، بستی والوں سے، ان سب سے دن میں واسطہ پڑتا رہتا ہے، رشتہ داروں سے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنے انسان ہیں ان کے سب کے مزاج اور سب کا مذاق الگ الگ ہوتا ہے. اسی وجہ سے کبھی کوئی شخص ایک بات کرتا ہے اپنے حساب سے، لیکن دوسرے کو وہ بات اچھی نہیں لگتی. کبھی دوسرا غصے میں آ جاتا ہے اور وہ کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے دوسرے کو بہت تکلیف پہنچ جاتی ہے. تو ہر ایک کی رائے بھی، کہنے کا انداز بھی مختلف ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. اسی وجہ سے آپس میں جب سب ایک ساتھ رہتے ہیں تو آپس میں لڑائی جھگڑا اختلاف یہ بھی ہوتا رہتا ہے، اور یہ ایک فطری چیز ہے. یہاں تک تو بات صحیح ہے کہ جب ہم آپس میں ایک ساتھ رہیں گے، معاملات بھی ہیں، سب کچھ ہے، سب کا مزاج بھی الگ ہے، مذاق بھی الگ ہے، رائے بھی الگ ہوتی ہے، پسند اور چاہت بھی الگ الگ ہوتی ہے، تو اختلاف تو ہوگا، یہ تو یقینی بات ہے. لیکن شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ اگر اختلاف ہو جائے آپس میں تو اس اختلاف کو باقی نہیں رکھنا ہے، بلکہ اس اختلاف کو ختم کر دینا ہے. چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ کسی ایمان والے کے لیے یہ ہرگز درست نہیں ہے کہ اپنے ایمان والے بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند کرے، آپس میں قطع کلامی ہو جائے. یعنی 3 دن تک تو چلو ایک فطری طور پر غصہ ہوتا ہے، انسان کا وہ غصہ ختم ہو جائے گا. جب غصہ ختم ہو جائے تو اب سلام کلام شروع کر دے. اس اختلاف کو اور دوسرے مسلمان سے اپنے دل میں بغض اور عداوت کو باقی رکھنا یہ ہرگز درست نہیں ہے. اختلاف ہو سکتا ہے. چنانچہ دوسرے مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ جب ان کو معلوم ہو کہ مثلا 2 بھائی ہیں آپس میں، چاہے سگے بھائی ہوں، آپس میں محلے والے ہوں، 2 مسلمان ہیں، ان میں آپس میں کچھ اختلاف چل رہا ہے، بول چال بند ہے، ایک دوسرے سے قطع کلامی کی نوبت آ رہی ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، تو دوسرے لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان دونوں کی جو وجہ اختلاف ہے، ان دونوں کے درمیان میں جو اختلاف ہو رہا ہے، اس اختلاف کو ختم کروانے کی کوشش کریں اور ان دونوں کے دلوں سے ایک دوسرے کی نفرت اور عداوت کو ختم کر کے دونوں کو آپس میں شیر و شکر کر دیں. یہ دوسرے لوگوں کی ذمہ داری ہے. یعنی ان دونوں میں آپس میں صلح کرا دینا،
ان کے معاملات کا تصفیہ اور ختم کر دینا جو ان کا اختلاف ہے، یہ دوسروں کی ذمہ داری ہے۔ پہلی بات تو خود ہی ان کو یہ چاہیے کہ وہ اس کی نوبت ہی نہ آنے دیں، لیکن اگر آ جائے تو دوسرے لوگوں کی اب یہ ذمہ داری ہے۔ اور یہ ذمہ داری اتنی اہم ہے کہ قرآن کریم میں بھی اس کا حکم دیا گیا ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کا حکم ہے، اور بڑے فضائل ہیں۔ یعنی دو مسلمانوں میں صلح کرانے کے بڑے فضائل ہیں۔ قرآن میں وضاحت کے ساتھ ہے اصلحوا، آپس میں جو ہے صلح کراؤ۔ ایک دوسری جگہ ہے کہ اگر دو جماعت آپس میں لڑنے جھگڑنے لگیں تو ان دونوں میں آپ تم صلح کراؤ۔ جو معاشرے کے با اثر افراد ہیں، جن کی بات مانی جاتی ہے، کچھ جن کو ہم کہتے ہیں کہ معتبر سے آدمی ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ دونوں طرف سے بیٹھیں، کچھ لوگ ادھر سے بیٹھ جائیں، کچھ لوگ ادھر سے بیٹھ جائیں، اور بیٹھنے کے بعد میں اخلاص کے ساتھ ان دونوں کے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں، الجھانے کی نہیں، سلجھانے کی، اور آپس میں یہ کوشش کریں کہ دونوں میں کسی طریقے سے صلح ہو جائے۔ یہ صلح کرانا بہت بڑی عبادت ہے، یعنی صلح کرانا محض ایک عمل نہیں ہے بلکہ عمل صالح ہے اور بڑی عبادت ہے۔ میں نے ابھی حدیث پاک پڑھی ہے، حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا، کیا میں تمہیں کوئی ایسی بات نہ بتا دوں، ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جس کا مرتبہ اور جس کا درجہ نماز سے، روزے سے، صدقے اور خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے؟ نفلی نماز سے، نفلی روزے سے، نفلی صدقہ اور خیرات سے بھی زیادہ افضل ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا۔ صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں ہے اللہ کے رسول، بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصلاح ذات البین، کہ مسلمانوں کے مابین صلح کرا دینا، ان کے اختلاف کو ختم کرا دینا، یہ نفلی نماز سے، نفلی روزے سے، نفلی صدقے سے بھی زیادہ افضل اور بہتر ہے، یعنی اس سے زیادہ ثواب اس میں ملے گا۔ ہمارا ذہن یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت نمازیں پڑھتا ہے تو ہم کہتے ہیں بڑا دیندار آدمی ہے، روزے رکھتا ہے کہتے ہیں دیندار ہے، صدقہ خیرات خوب کرتا ہے کہتے ہیں دیندار ہے، لیکن اگر کوئی آدمی آپس میں صلح صفائی کرانے لگے تو ہم اس کو دین کا کام ہی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں سے افضل یہ ہے۔ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں، ایک مرتبہ مدینے میں آپ کو معلوم ہوا کہ دو قبیلے آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، کچھ ان میں اختلاف ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر کے گئے اور ان میں آپس میں صلح کرانے لگے، اور صلح کراتے کراتے اتنی دیر ہو گئی کہ نماز کا وقت آ گیا۔ اب نماز کتنی اہم چیز ہے، کوئی بھی اس کی اہمیت کا انکار نہیں کرتا، ہر مسلمان نماز واقعتاً ہے۔ نماز کو جماعت سے پڑھنا نہایت اہم کام ہے، واجب کے قریب قریب ہے نماز کو جماعت سے پڑھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز با جماعت کا اتنا اہتمام تھا کہ میدان جنگ میں بھی، غیر معمولی حالات میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز پڑھتے تھے۔ جب مرض الوفات چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کے اوپر نقاہت اور کمزوری آ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں جماعت کی نماز میں شرکت کرنے کے لیے دو صحابی کے کاندھوں پر سہارا لے کر کے مسجد میں آئے۔ اتنا اہم عمل ہے جماعت سے نماز پڑھنا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ان میں صلح کرانے کے لیے تو اتنی دیر ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، اور صحابہ کرام نے انتظار کر کے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی بہت زیادہ ضروری کام میں مشغول ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھانے کے لیے حضرت ابو بکر کو کھڑا کر دیا۔ یعنی جماعت سے نماز
میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا تاخیر ہو گئی صلح کرانے کے عمل کے واسطے. اب آپ دیکھیں کتنی زیادہ اہمیت ہے اس کی. تو اس لیے یہ بھی ایک اہم عمل ہے ہمارے معاشرے کا. ہمارے معاشرے میں یہ بڑی خرابی ہے کہ ہر 2-3 آدمیوں میں آپس میں دلوں میں اختلاف ہے اور ایک دوسرے سے بغض اور عداوت ہے. یہ بہت ہی ناپسندیدہ چیز ہے. یعنی ایک بیماری ہے روحانی. جس طریقے سے بدن کی بیماریاں ہوتی ہیں, کسی کو بخار ہو گیا, کسی کو سر میں درد ہو گیا, اور اس طریقے کی بیماریاں, تو روحانی یعنی روح کو جو بیماری لگتی ہے انسان کے, وہ کسی دوسرے سے بغض رکھنا ہے, کسی دوسرے سے دشمنی رکھنا ہے, کسی دوسرے سے عداوت رکھنا ہے. یہ روح کی بیماریاں ہیں. اس لیے جو لوگ بااثر ہیں ان کے لیے یہ بہترین عمل ہے کہ وہ اس اخلاص کے ساتھ اگر صلح کرائیں گے دو مسلمانوں کو, تو ان کو نفلی نماز پڑھنے سے بھی زیادہ, نفلی روزے رکھنے سے بھی زیادہ اجر اور ثواب ملے گا. اور ظاہر سی بات ہے جب یہ آدمی دو آدمیوں کے درمیان میں صلح کرائے گا تو ان دونوں کے درمیان میں بھی اس کی وقت اور عزت ہوگی. تو ایسا آدمی معاشرے میں بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا. اور بعض احادیث میں تو یہ آتا ہے کہ جب صلح کرانے والا دو آدمیوں میں صلح کراتا ہے تو ہر لفظ پر جو وہ صلح کرانے کے لیے بولتا ہے اس پر اس کو اجر اور نیکی ملتی ہے, اور ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے. اب تو غلام نہیں ہے لیکن غلام آزاد کرنے کے بڑے فضائل ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان نے کسی غلام کو آزاد کر دیا تو غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے. کتنا بڑا عمل ہے. اس کی اہمیت کے لیے ایک بات اور عرض کرنا چاہتا ہوں. جھوٹ بولنا نہایت ناپسندیدہ عمل ہے. کبیرہ گناہ ہے جھوٹ بولنا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, ایمان والا بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہو سکتا ہے. ایمان والا بخیل ہو سکتا ہے؟ کہ جی ہاں ہو سکتا ہے. آپ سے پوچھا گیا ایمان والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, ایمان والا جھوٹا نہیں ہو سکتا. یعنی جھوٹ اتنی بڑی بیماری ہے اور اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایمان کے ساتھ جھوٹ کا جمع ہونا یہ بظاہر ممکن نہیں ہے. ایمان اگر کسی کے اندر ہے تو وہ جھوٹ نہیں بولے. لیکن اب ہم یہاں دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک میں کہ اگر دو لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے بظاہر جھوٹ بولنا پڑے تو یہ جھوٹ بھی ناپسندیدہ نہیں ہے. یعنی دو دلوں کو جوڑنے کی اس قدر اہمیت شریعت میں ہے کہ بظاہر اگر جھوٹ بولنا پڑے تو وہ جھوٹ وہ گناہ نہیں ہے, بلکہ وہ ایسا جھوٹ جس سے دو دل مل جائیں, وہ جھوٹ ان 1000 سچوں سے بہتر ہے کہ جس سے دو دل الگ ہو جائے, پھٹ جائے. یہ دیکھیں کہ دو دلوں کو جوڑنے کی, آپس میں صلح اور مصالحت کرنے اور کرانے کی کس قدر اہمیت ہے شریعت میں. چغل خوری بڑا گناہ ہے, سخت گناہ ہے, گھر برباد ہو جاتے ہیں چغل خوریوں سے. لیکن اگر دو لوگوں کے درمیان میں صلح کرانے کے لیے بظاہر چغل خوری بھی کرنی پڑے تو وہ بھی ناپسندیدہ نہیں ہے. حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. کتنا افضل عمل ہے دو دلوں کو جوڑنا. اب ہمارا جو اپنا مسئلہ ہے معاشرے کا عمومی یہ ہے کہ اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ دو آپس میں لوگ مختلف ہیں, دونوں میں اختلاف چل رہا ہے, تو اب کیا کرتا ہے کوئی آدمی, اب اس اختلاف کو ختم نہیں کرتا, آپس میں صلح نہیں کراتے, بلکہ ان میں مزید اختلاف کو ہوا دے دیتے. اس سے آ کر کے اس کی برائی کہ آپ کو تو فلاں یہ کہہ رہا تھا, اس کے پاس جائے گا اس سے یہ کہ تمہیں تو یہ فلاں آدمی یہ کہہ رہا تھا, یہ کہہ رہا تھا. یعنی اس موقع کو بھنانا چاہتے ہیں اور ان میں آپس میں اختلاف کو اور وسیع کرنا چاہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب صلح کرانا اتنا افضل عمل ہے تو آپس میں پھوٹ ڈالنا, اختلاف کروانا کتنا برا عمل ہوگا. شیطان جن اعمال سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے ان اعمال میں سے ایک عمل میں ہے آپس میں اختلاف پیدا کر دینا, ان میں آپس میں پھوٹ ڈلوا دینا. سب سے زیادہ خوش شیطان اس سے ہوتا ہے.
حدیث پاک میں اس کو ایک تمثیل سے وضاحت کی گئی ہے کہ شیطان جو ہے تخت بچھاتا ہے پانی کے اوپر، اور جو اس کے شیطان نیچے والے ہیں دن بھر جو انہوں نے کام کیا ہے ان سے کارگزاری لیتا ہے کہ تم نے آج کیا کام کرا، تم نے آج کیا کام کیا۔ ایک شیطان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ فلاں آدمی نماز پڑھ رہا تھا، جا رہا تھا مسجد میں نے اس کو بہکا دیا، نماز سے رک گیا وہ۔ شیطان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے۔ دوسرا آدمی کہتا ہے کہ فلاں آدمی جو ہے روزہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، نیک کام کر رہا تھا، میں نے اس کو بہکایا اور اس کی وجہ سے اس نے وہ کام نیک نہیں کیا۔ شیطان نے کہا چل ٹھیک ہے، تو نے بھی کچھ ٹھیک کام کیا ہے۔ پھر ایک شیطان آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے آج یہ کیا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان میں ایسی کوئی بات کی جس کی وجہ سے دونوں میں آپس میں اختلاف ہو گیا، اور اختلاف اتنا بڑھا کہ دونوں میاں بیوی میں نوبت طلاق کی آ گئی، اور طلاق دے دی اور گھر دونوں کا اجڑ گیا۔ شیطان ان کو اٹھتا ہے اور اس کو سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے کہ کام تو نے کیا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے یعنی دو مسلمانوں کے درمیان میں پھوٹ ڈلوانا اور ان کے دلوں کے اندر دوریاں پیدا کر دینا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہم شیطان کا سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کرتے ہیں یا رحمان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ عمل کرتے ہیں۔ دونوں آپ کے سامنے ہیں، دونوں ترازو اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر کے اور اپنے ذہن و دماغ کو اس میں تول کر کے دیکھیں کہ ہم شیطان کے پیروکار ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے پیروکار ہیں۔ اس لیے آج کے اس معاشرے میں جو بہت زیادہ ہمارے درمیان میں بہت بگڑا ہوا معاشرہ ہے، سبھی مانتے ہیں اس کو، اس میں ہمارے معاشرے کی ایک یہ بھی خرابی ہے کہ ہم آپس میں اختلاف ہو جائے تو اس کی سلجھاؤ کی کوئی شکل نہیں۔ ہم یہ کوشش کریں کہ پہلے اختلاف ہی نہ ہو، اگر ہو جائے تو صلح صفائی کر کے اس کو ختم کر دیں، اگر اس میں کچھ اپنا حق بھی چھوڑنا پڑے تھوڑا بہت چھوڑ دیں، یعنی صلح کرانے کے لیے اگر اپنا حق چھوڑ دیں تو چھوڑ دیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ کسی شخص نے اپنے حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق بھی چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت کے بیچوں بیچ جگہ دے گا۔ زندگی تو ختم ہونی ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس زندگی کو خوشگوار طریقے سے آپس کی محبت کے ساتھ اور شریعت پر عمل کرتے ہوئے گزارے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔